پروگرام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے آغاز فرمائیں اور اس کے ساتھ ہی اس کا مطلوب ترجمہ پیش فرمائیں کر حبیب جی بہت بہت شکریہ سب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو تلاوت سماعت فرمائیے. سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم. ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. صدق اللہ العلی العظیم. تو یہ سورہ جمعہ کی ابتدائی 4 آیات آپ نے سماعت فرمائی. ان کی منظوم تفہیم پیش کرتا ہوں. امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے. وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا. وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا. وہی ہے حامل عظمت وہی تو سب سے ہے اعلیٰ. اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا. اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا. جو بے حد رحم والا ہے جو رحمانی میں ہے یکتا. بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا. اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں ہے نام اس کا. اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں ہے نام اس کا. اور یہ سورہ جمعہ کی ابتدائی 4 آیات کی منظوم تفہیم. زمین اور آسمانوں میں ہے تسبیح اس کی ہر ساتھ. زمین اور آسمانوں میں ہے تسبیح اس کی ہر ساتھ. جسے اللہ کہتے ہیں زبردست اور با حکمت. جسے اللہ کہتے ہیں زبردست اور با حکمت. وہی قدوس ہے زیبا اسی کو بادشاہی ہے. وہی قدوس ہے زیبا اسی کو بادشاہی ہے. حقیقی حکمراں ہے اور تابع اس کے ہر ایک شے. حقیقی حکمراں ہے اور تابع اس کے ہر ایک شے. اسی نے امیوں میں انہی میں سے ایک نبی بھیجا. اسی نے امیوں میں انہی میں سے ایک نبی بھیجا. رسول ہاشمی ختم الرسل ذی مرتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بیچ میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی چلا تھا. اصل میں قرآن پاک کو غور سے دیکھیں اور تمام پوری آیات کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امی کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پورے مکہ کے پورے معاشرے کو ہی امی کہا ہے. آیت ہے سورہ جمعہ میں کہ اسی نے امیوں میں سے ایک رسول کو بھیجا. تو مطلب خالی آپ کو نہیں کہا ہے امی، بلکہ وہ پورا معاشرہ ہی امی ہے. اب امی کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ امی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں کیونکہ ان کا رواج نہیں تھا عام. یہ بات بھی ایک تحقیق یہ بھی ہے طاہر القادری صاحب کی. وہ کہتے ہیں کہ امی کا مطلب ام القریٰ کے رہنے والے یعنی مکہ معظمہ. یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن بہرحال امی ایک الگ لفظ ہے اور صرف آپ کے لیے مخصوص نہیں ہے. آپ کو نبی امی کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا کہ ہم نے امیوں میں سے ایک نبی بھیجا. انہی میں سے یعنی پورے معاشرے کو امی کہا ہے. تو یہ بات ابھی امی کے بارے میں کچھ چلا بھی تھا کہ اس کے معنی میں اب لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں. ابھی ایک مجتہد صاحب تھے، ان کا ترجمہ سے گزرا، وہ میں نے محفوظ کر رکھا ہے. انہوں نے کہا نعوذ باللہ کہ ہم نے ہی جاہلوں میں ایک نبی بھیجا. امیوں کا مطلب جاہلوں تھوڑی ہے بھائی. یہاں بھی ایک صاحب جو ہیں ہمارے
جاننے والے ہی دور کے وہی بات کر رہے تھے مجھ سے کہ بھائی امی کا کیا مطلب، امی کا مطلب جاہل ہوا. میں نے کہا کیا بول رہے ہو یار؟ تو کہنے نہیں آپ ڈر رہے ہیں، آپ ڈر رہے ہیں. میں نے کہا میں ڈر نہیں رہا ہوں، میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ جاہل جو ہے وہ بھی عربی کا لفظ ہے اور امی بھی عربی کا لفظ ہے. قرآن میں بھی جاہل جاہلون جاہلین آیا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ جاہل کا لفظ استعمال کرنا چاہتے تو کوئی روکتا ان کو؟ بجا امی کو جاہل کہہ دیتے ہیں. تو آپ ایک عربی لفظ کو چھوڑ کے آپ دوسرے کا ترجمہ، عربی کا ترجمہ عربی میں کیوں کر رہے ہو یار؟ اس کا مطلب ہے ناخواندہ کہیے آپ فارسی میں، یا جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہوں، یا پھر ام القرا کے رہنے والے. تو جاہل تو الگ ہی بات ہوئی ہے، آپ تو توہین کر رہے ہیں اس طرح. ہاں تو لوگ یہاں پر اب وہ دیکھا ان کا ترجمہ ہے. میں نے کہا یار وہ تو مجتہد ہیں، اور رکھا ہے میں نے وہ صاحب سیو کر کے. یہ ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا ترجمہ ویب سائٹ پہ ہے کہ ہم نے جاہلوں میں ایک نبی بھیجا. جاہلوں میں امیوں کا مطلب الگ ہے، ناخواندہ لوگ جو پڑھے نہ ہو. تو بڑا فرق ہے اس میں، ایک ایک لفظ کے فرق سے بہت بات ہو جاتی ہے. تو یہ میں خاص طور سے اسی پہ سورۃ جمعہ کا جو ہے کہ اسی نے امیوں میں انہی میں سے ایک نبی بھیجا، اسی نے امیوں میں انہی میں سے ایک نبی بھیجا، رسول ہاشمی ختم الرسل ذی مرتبہ اعلیٰ، رسول ہاشمی ختم الرسل ذی مرتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تلاوت کرتے ہیں آیات رب کی، پاک کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں آیات رب کی، پاک کرتے ہیں ضلالت سے بریوں صاحب لولاک کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ضلالت سے بریوں صاحب لولاک کرتے ہیں. وہ دیتے علم ہے ان کو کتاب حق کا حکمت کا، وہ دیتے علم ہے ان کو کتاب حق کا حکمت کا، وہ شہر علم ہے ان کو ملا رب سے بڑا رتبہ. اللہ تعالیٰ نے انہیں شہر علم بنایا، مدینۃ العلم، اس لیے کہ دنیاوی استاد کا ہونا آپ کے شایان نشان نہیں تھا. اگر دنیا میں کوئی استاد پڑھاتا آپ کو تو اس کا درجہ بڑا ہو جاتا، اس لیے ان کے لیے نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ہی، اللہ ان کا وہ ہے. تو ایک شعر ہے میرا کہ لقب امی مگر شہر علم ہے بے شک، لقب امی مگر شہر علم ہے بے شک، بڑا علیم علیم و خبیر کا بندہ، بڑا علیم علیم و خبیر کا بندہ. تو بات وہی، اللہ نے علم دیا نا ان کو، تو شہر علم. وہ دیتے علم ہیں ان کو کتاب حق کا حکمت کا، وہ شہر علم ہیں ان کو ملا رب سے بڑا رتبہ. جو امی لفظ میں بہت الجھتے ہیں لوگ، عجیب عجیب باتیں کہتی ہیں جو گستاخی میں کس زبان پہ آتی ہیں. اب اس بار بھی فتوے بھی لگ رہے تھے لوگوں پر امی بھی، وہ سمجھتے ہیں نہیں اور اس کے پتہ نہیں کیا معنی لکھ نکال دیتے ہیں. بدنصیبی بس. وہ دیتے علم ہیں ان کو کتاب حق کا حکمت کا، وہ شہر علم ہیں ان کو ملا رب سے بڑا رتبہ. تھے ان سے قبل باطل کے اندھیروں میں ہی وہ سارے، تھے ان سے قبل باطل کے اندھیروں میں ہی وہ سارے، کھلی گمراہی میں تھے مبتلا ہر سو بھٹکتے تھے، کھلی گمراہی میں تھے مبتلا ہر سو بھٹکتے تھے. ہدایت کے لیے بھیجا ہے رب نے پاس ان کے بھی، ہدایت کے لیے بھیجا ہے رب نے پاس ان کے بھی، جو ان کے بعد آئیں پائیں وہ بھی راہ ہدایت کی، جو ان کے بعد آئیں پائیں وہ بھی راہ ہدایت کی. تا قیامت آپ ہی راہ بنائیں، خاتم الانبیاء ہیں. تو اس لیے کہ قرآن پاک میں محفوظ ہے اور آپ کو ہی قیامت تک کوئی نبی آنے والا ہے نہیں، نہ کوئی رسول آنے والا. تو ہدایت کے لیے بھیجا ہے رب نے پاس ان کے بھی، جو ان کے بعد آئیں پائیں وہ بھی راہ ہدایت کی. وہی غالب وہی ہادی وہی بے شک ہے با حکمت، وہی غالب وہی ہادی وہی بے شک ہے با حکمت، دکھاتا ہے ہدایت کا وہی رستہ کرے الفت، دکھاتا ہے ہدایت کا وہی رستہ کرے الفت. ہے اس کا فضل بندوں پر اسے بندوں سے الفت ہے، ہے اس کا فضل بندوں پر اسے بندوں سے الفت ہے، جسے چاہے ہدایت دے وہ رکھتا فضل و عظمت ہے.
جسے چاہے ہدایت دے، وہ رکھتا فضل و عظمت ہے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ آمین۔ تبارک و جزاکم تعالیٰ اللہ کے مقدس کلام سے سرمد آپ کا آغاز کیا ہے۔ جی فرمائیے